What inspired me کہ I don't wanted to go to Allah saying کہ مجھے عربک نہیں آتی تو مجھے اردو میں پوچھ لیں. پاکستان میں تو ہر بندہ قرآن جو ہے وہ عربک میں پڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی پڑھ رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز لکھی ہے. ہر مسلمان آلموسٹ قرآن پڑھتا ہے, پھر بھی اس پہ پریکٹیکلی عمل کیوں نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں موسٹلی ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمام دنیا کے خیالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. نماز شاید آپ آٹو رن میں پڑھ رہے ہو. سو کیونکہ ہم اس ورڈ کو جو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں, جو دعا کر رہے ہیں, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. جس دن آپ اس کو سمجھ لیں گے, اپنی زبان میں سمجھ لیں, آپ کو اپنی نماز میں بھی لطف آنا شروع ہو جائے اور آپ کو پھر قرآن میں بھی انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو. پاکستانی رٹا سسٹم میں بڑے مشہور ہیں. رٹا بڑا اچھا ہے کیونکہ رٹے سے کام چل جائے گا. کتنا چلا لیں گے. دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں 78,000 ورڈز ہیں, کیا آپ سب پہ رٹا لگائیں گے. صرف ایک پیج کا یوزر گائیڈ کو میں اگر کھول کے پی جاتا ہوں, وہ 40% آف دا قرآن ہم ایک یوزر گائیڈ کے ایک پیج سے سمجھنا شروع کر سکتے ہیں. اب فرض کریں میں آج اسٹارٹ کرتا ہوں آپ کے کورس کو, مجھے کتنا ٹائم لگے گا عربک کے اس لیول تک پہنچنے میں؟ جس کو ایوریج اردو اور ایوریج انگلش آتی ہے, سو یہ جو آپ کو ہے وہ جرنی مہینے سے زیادہ کی نہیں. اس کا سارے کام کرنے کا پرپس کیا ہے؟ لوگوں کو سکھانا ہے. بٹ یہ وہ میرا سول پرپس ہے کہ میں ایز این انڈیویجول اس کے اندر جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ان ڈیجیٹل اسپیس وہ کروں. کیونکہ مجھے خود اپنی لرننگ میں نظر آیا کہ دیر آر مینی کورسز, بہت سارے ہیں. آپ گوگل کریں گے آپ کو BCO مل جائیں گے, بٹ کیا وہ BCO اس لیول کے ہیں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں عابد ریاض. عابد بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عابد بھائی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے ٹیلی کام سیکٹر میں ہی, بٹ دا گریٹ تھنگ دیٹ آئی کیم ٹو نو ریسنٹلی کہ عابد بھائی ہیز میڈ لرننگ عربک ویری سمپل. اور تھوڑا بہت میں نے آپ کے کنٹینٹ پیس کو اسٹڈی بھی کیا ہے, بہت زیادہ تو نہیں کر سکا, بٹ مجھے اس سے یہ فیلر ملا ہے کہ واقعی سمپل ہے. یس انڈیڈ, دس از ویری سمپل. تو وٹ انسپائرڈ یو ایک کارپوریٹ جاب میں رہتے ہوئے کہ آپ نے اس طرف کا ایک چیز اور مجھے سمجھ آئی کہ دیر از اے لاٹ آف ریسرچ بیہائنڈ دس. تو اتنی زیادہ ریسرچ آپ نے کس طرح کی؟ میں آپ کو اپنی جرنی بتاتا ہوں. اس میں what inspired me کہ I don't wanted to go to Allah saying کہ مجھے عربک نہیں آتی تو مجھے اردو میں پوچھ لیں. So I cannot comprehend what has been written and I end up just reciting only. So this has actually appealed me کہ یار اس کو میں اسٹارٹ اپ کروں. اور یہ جرنی جو سی 2-3 سال پر ہے, جس پہ سب سے پہلے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا ایز اے میمورائزیشن. بٹ دین آئی لرنڈ کہ ہر چیپٹر پہ یا ہر صورت پہ جاتے ہوئے پھر مجھے اس میں مشکلات ہوں گی. سو پھر یہاں سے میں نے اس کی جو لینگویج کو اسیس کرنے کے لیے ایزیسٹ اسپیس تھی اس کو کیپچر کیا. پاکستان میں تو ہر بندہ قرآن جو ہے وہ عربک میں پڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی پڑھ رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے. ریسائٹ کرنے کی ایک اپنی ویلیو ہے, ثواب ہے, نوٹڈ. بٹ دین ہمیں اپنے اس ریڈنگ کو ریفلیکٹ بھی کرنا ہے تاکہ وہ میسج آپ جب لیں گے تو ہی پرفارم کریں گے. دیکھیں میں ایک بڑی کروڈ سی ایگزامپل لیتا ہوں. ایک پیرٹ, آپ اس کو کہتے ہیں کچھ لفظ سکھا دیتے ہیں, وہ آپ کے پیچھے اس کو بولنے لگ جاتا ہے. کیا وہ سمجھ بھی پاتا؟ نہیں. سو ہیومن از ڈفرنٹ. اللہ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے, احسن تقویم کا ذکر اس میں آیا. سو مینس کہ اس نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اور قرآن متعدد دفعہ کہتا ہے کہ اس پیغام کو سمجھو, اس پہ تدبر کرو. سو تدبر کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اس کی لینگویج کو یا اس کے میننگ کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں, جو میرا کورس کنٹینٹ تھا اور ریسرچ تھا, اس میں 2 سے 3 سال کی میری محنت تھی. میں نے بھی بہت جگہوں پہ مشکلات دکھی. ایک دم سے لوگ گرامر میں لے جاتے تھے, اور پھر ہم جیسا بندہ جس کو اردو اور انگلش کی گرامر اتنی اچھی عربک کی بھی اپنی گرامر ہے, تو ایک دم جب آپ اس کو ایک لرنر کو گرامر میں لے جاتے ہیں تو پزل ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا. اور وہ جب بھی آپ اس پروسیس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی شروع کے 1-2 لیسنس کے بعد آپ ڈیریل ہو جاتے ہیں. ہاں, یو اینڈ اپ. سو میں نے اس کو تھوڑا اس طرح سمپلیفائی کیا کہ یہ جو جرنی ہے جس طریقے سے نارمل لے کے چل رہے ہیں, یہ ہم جیسے جو بندے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں, ان کے لیے یہ جرنی سکسیزفل نہیں ہوگی. سو دین آئی ری شیپڈ اٹ بیکاز آف مائی بیک گراؤنڈ آف اکیڈیمکس اینڈ دین دا تھاٹ اینڈ ریسرچ دیٹ آئی ہیو ڈن ڈیورنگ دا ایئرس کہ اس کو میں کس طریقے سے سمپلیفائی کر سکتا ہوں. اور اس سمپلیفائی کرنے کی کوشش میں سب سے پہلے میں نے جو ایفرٹ کی وہ یہ کی کہ صلاح جو نماز ہم ہر دن پڑھتے ہیں, سب سے پہلے میں نے اس کو گریب کیا کہ لیٹس ڈیکوڈ اٹ ان ایزیسٹ وے ون کین کمپریہینڈ ان دیئر اون لینگویج, ایدر اردو اور ایدر انگلش.
سو جو کورس کنٹینٹ میں نے ڈیزائن کیا وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو اردو انگلش یا عربک صرف پڑھنا بھی آتی ہے سو آپ اس کو کو ریلیٹ کر لیتے ہیں اپنے میننگز میں, تو آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر جب آپ صلاح آفر کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اینڈ دین پھر میں نے کچھ صورتیں قرآن کیسے کوئی ایگزامپل دیں تاکہ بڑا ایزی ہو سمجھنے کے لیے. ایز این ایگزامپل فار انسٹنس میں ابھی آپ سے ایک بات کر رہا تھا, میں نے ایک ورڈ اوپن اپ کیا ہے اردو کا, اتنی, الف تے نون اور چھوٹی ہے. یہ میں نے کوڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا. اب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیں جو نعبد آیا ہے سو اب عبد ہے اگلا لفظ, عین بے اور دال, اس سے پہلے ہے نا. سو جب وہ نا آپ پہلی دفعہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارے لیے, وی ورشپ, یا ہم عبادت کرتے ہیں. سو اس کو میں نے جب ڈیزائن کیا کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں کہ جی میں عبادت کرتا ہوں تو کیا ہوگا, سو آبدو ہو جائے گا. آئی جسٹ ریپلیس دا نون ود الف, اور آپ کی جو گرامر ہے یا جو آپ کا جو ورڈ کا میننگ ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا. سو میں نے اس طرح کی کچھ کوڈنگز ڈسکور کر لی. فار انسٹنس میں آپ سے اگر میں بتاؤں کہ سورہ کافرون میں تعبدون بھی آتا ہے, ساؤنڈ سملر ٹو یو, بٹ دیر از اے تے ان بگننگ. سو وین اٹ از تے اٹ از تم. تو کیا یہ جو آپ نے ڈیکوڈنگ کی ہے اس کو ایک عام بندہ بھی ڈیکوڈ کر کے سب کچھ سمجھ سکتا ہے؟ ویری ایزیلی, یس, دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اب کیا میں تمام کی تمام ڈیکوڈنگ کر دوں تو کیا وہ آسان ہوگی؟ سو بیسیکلی نا میں نے بڑا ایک لیئرڈ پروگرام بنایا. لیئرڈ پروگرام یہ کہ میں نے ہائی فریکوینسی ورڈس اراؤنڈ 14 آڈ اس کو پکڑا جو کہ میکسیمائزڈ دفعہ یوز ہو رہے ہیں. انفیکٹ جو میں نے کوڈنگ کی ہے وہ اس طرح ہے کہ 40 سے 50% جو ورڈز ہیں وہ آپ گریب کر سکتے ہیں 14 سے 15 لفظوں کے اندر. سو میں نے اس لیے اس کو فاؤنڈیشن بیس ڈالا ہے تاکہ جو آنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, اس کو سب سے آسان پلیٹ فارم دیں. اور اس آسان پلیٹ فارم پہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی اسٹرگل ہے, وہ کتنا آگے جانا چاہتا ہے. سو کورس کنٹینٹ اس طرح ڈیزائن میں نے کیا ہے کہ ایک یوزر جب وہ آتا ہے تو اس کو مشکل نہ ہو. اور وہ سیکنڈلی جو فیکٹر ہے کہ وہ اپنی لینگویج میں, اب میں 2 لینگویجز کی بات کروں, اس میں اردو اور بیسک انگلش ہے, اس کے تھرو وہ اپنے ورڈس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے پہلے عربک آپ نے سیکھی ہے؟ دیکھیں آئی بین انٹو اے لانگ جرنی جہاں پہ میں نے عربک کے بہت سارے کورسز کیے, بہت ساری تفسیریں پڑھی. میرے پاس قرآن کے 5 سے 6 نسخے ہیں جس کو میں الگ الگ سے پڑھتا ہوں, جس میں سے الگ الگ سے میننگس کو ڈرائیو کرتا ہوں. بٹ دین جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس جرنی میں جس میں مجھے 2-3 سال لگے, کیا ایوری ون ہیز ٹائم ٹو گو آن اٹ؟ اف ناٹ دین واٹ؟ سو آئی ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ ان اے ڈیجیٹل اسپیس کہ کس طرح ایزیلی میں ایک پلیٹ فارم دے دوں جو سمپلسٹک ہو. اور میری جو سلائڈ اسپیسیز ہیں صلاح کے لیے وہ 6 سلائڈز ہیں 15 منٹس ایچ, جو کہ انسان اگر ہفتہ نہیں تو مہینے میں بڑی آسانی سے نکال سکتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں جی جو میں نماز میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہے میری مدر ٹنگ میں اس کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس الحمد للہ کو آپ تعریف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور میں حمد کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتا ہوں, اور حمد از اردو ورڈ. آپ نے جو یہ چیز شفٹ کی ہے عربک سے اردو میں, اگر آپ ایزیلی میں کرتا ہوں تو کیا مجھے قرآن واقعی سمجھ آنے لگ جاتا ہے؟ انشاءاللہ. کیونکہ قرآن میں کچھ جو ہے نا ٹرمز بڑی کمپلیکس ہیں, مطلب وہ اتنا ایزیلی سمجھ نہیں آتی. یہاں تک کہ آپ تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو جب تفسیر بھی سنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پراپرلی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا اس میں ایگزیکٹلی بات اوپن ہے, کلوز ہوئی ہے کیا. تو کیا ورڈ ٹو ورڈ میننگ سے ایزیلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے سارا سب کچھ؟ ایک آپ کسی لینگویج کو پکڑتے ہیں, فار انسٹنس لیٹس سے انگلش, آپ نے انگلش شروع کی تو آپ سب سے پہلے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ بینگ پاکستانی جن کی مدر ٹنگ موسٹلی اردو ہے, when they go to their campuses they relate the meaning of a word. So my question is اس جرنی میں آپ کو وہ میننگ بہت آسانی سے سمجھا دوں. تفسیر از اے ڈفرنٹ ٹاپک. آپ کو جب میننگ ٹو میننگ کرنا آ جائے گا تو آپ اپنی آیت کا میننگ کر سکتے ہیں. آپ آدھے سے زیادہ, انفیکٹ آدھے سے زیادہ آپ 80-90% ڈسکشن کو سمجھ سکتے ہیں اپنی لینگویج میں. جو آپ اس کے آگے اور کمپلیکسٹیز کی بات کریں وہ تمام قرآن جو ہے وہ آپ ایسا نہیں ہے کہ تفسیر انہی ورڈ میننگس کے ساتھ ہو, اس میں کچھ نہ کچھ جگہوں پہ آپ کو مزید ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. بٹ دین واٹ یو ڈو ان ایوری ڈے لائف, یو گو ٹو مسجد, یو گو ٹو ایٹ یور ہوم, یو آفر یور صلاح. کیا یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کی میننگ نہ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی لائف میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں؟
سو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو ایک کورس ڈیزائن کر دیا جو آپ کو 15 منٹ میں ایک جو آپ کا نماز کی اسپیس ہے، قیام ہے، تشہد ہے، وہ آپ کو سکھا سکتا ہے، اور اس طرح سکھا سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو ڈز دیٹ اپیل ٹو یو؟ اف اٹ ڈز، دین اس کورس کنٹینٹ سے آپ سب سے پہلی چیز وہ گریب کرتے ہیں. اینڈ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ نماز پڑھ جائیں اور آپ 5-6 صورتیں جو میں نے جس کو ڈیکوڈ کر کے ڈالا ہے، اگر آپ یہ کر لیں، سو آپ 40% جو قرآنک ورڈز ہیں جب آپ ریسائٹ کر رہے ہوں گے، مینس کہ ہر لائن میں 4 لفظ جو سے ہیں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. سو دیٹ گیوز یو بیسک میننگ اراؤنڈ اٹ. جو ایک عربک بندہ ہے جو عربی بولتا ہے اور قرآن کی عربی میں فرق ہے یا نارمل؟ قرآن کی عربک کلاسک ہے، جو نارمل عرب میں آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک ماڈرن بھی ہے، اینڈ دین دیر آر سلائٹ ویریشنز فرام دا ریجن ٹو ریجن. اینڈ دین عربک از اے بگر لینگویج جس میں بہت سارا کانٹینٹ آتا ہے. قرآن میں اراؤنڈ 77,000 رفلی 78,000 ورڈز ہیں، مینز مچ لیسر دین دا عربک وچ دا عرب اسپیکس. ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر آر مینی وچ آر سو ریپیٹیو کہ وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. فار انسٹنس رب ہیز بین ریپیٹیڈ سو مینی ٹائمس ان دا سیم قرآن. کیا مجھے بار بار رب کو پڑھنا پڑے گا؟ نہیں. اگر آپ رب پڑھ لیتے ہیں، الذین مینس دوز، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کتنی جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں. نماز میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے. الحمد ہیز بین ریپیٹیڈ سو مینی ٹائمز ان قرآن. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پہلا کلمہ اگر میں لے لوں، لا الہ الا اللہ. So there is la and there is illah. There are 2 words that has been repeated thousands of times. So just comprehending the meaning of la, which is now, and illah, if بڑا اسمال سا ورڈ ہے، چھوٹی سی ویریشنز ہے، بٹ اگر میں آپ سے بتاؤں کہ یہ اراؤنڈ 100,000 سے 1,500 ٹائمز یہ آئے ہوئے ہوں گے. سو ڈز دیٹ اپیل ٹو یو کہ اچھا یہ 2 لفظ کرنے سے میں کتنا کچھ سیکھ چکا ہوں. تو آؤٹ آف 78,000 ورڈز میں اگر آپ کو اس طریقے سے ہائی فریکوینسی ورڈز جو آ رہے ہیں اگر میں بتا دوں تو آپ کے اندر نیچرلی جب پڑھیں گے تو آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا، کچھ چیز آپ کو سمجھ آپ اس جرنی میں آسانی سے جا سکتے ہیں. تو آپ نے ہائی فریکوینسی ورڈز کی ایک کلیکشن بنائی، اور وہ کتنا % کور کر رہا ہوتا ہے؟ میں نے جو ہائی فریکوینسی ورڈز کیے اور جس طرح میں نے پھر بیچ میں کچھ نماز اور کچھ اذکار کا ذکر کیا، یہ آپ کو کیپیبل کر دے گا ٹو کمپریہینڈ اگین 40% آف دا قرآنک ورڈز. بیانڈ دیٹ میں نے اس کو الگ سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، بٹ مائی فرسٹ جرنی از دیٹ کہ جو 40% ہے دس از اے بگر والیوم وتھ اے اسمالر ایفرٹ، وچ مینس نماز اور 6 صورتیں، اور وہ بھی 6 آخر کی قرآن کی صورتیں جو بہت چھوٹی سی ہیں. سو 40% قرآن پاک کی عربک کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ مشکل الفاظ بھی سیکھنے پڑیں گے. دے آر کوائٹ اے فیو، کیونکہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ اپنی مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو سورہ فلق، ناس، کل، یہ تو بہت فریکوینٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں بھی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈے 1 پہ سورہ بقرہ پڑھ لیں، بڑی صورت ہے، آپ کا شاید انٹرسٹ 2-4 لائنوں کے بعد مشکل ہوتی جائے اور آپ کمپریہینڈ نہ کر سکتے ہو. سو آئی ہیو جسٹ پک دا ایزیئر صورت جو کہ آپ کو زبانی بھی یاد ہے، لفظ بھی آسان ہے. ناس از فار دا پیپل، ناس. سو میں ان چیزوں کو اس لیے ٹچ اپون کیا ہے کہ اب یہ چیزیں بار بار یوز ہو رہی ہیں. فار انسٹنس کل کتنی دفعہ یوز ہو رہا ہے، کہو، ٹھیک ہے، تو وہ مالک کتنی دفعہ یوز ہو رہا ہے. سو اب وہ، اور سیکنڈلی جسٹ ٹو ٹچ اپون کہ اس کو پھر میں ریلیٹ کرتا ہوں ہاؤ ایزیلی دیٹ ورڈ از اویلیبل ان اردو. اینڈ ٹو ان مائی آل ریسرچ اینڈ دس پروگرام جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے 40% میں، اس میں سے آپ کو 30% وہ لفظ وہ ملیں گے جو آپ اپنی اردو کی زبان میں پڑھتے ہیں. اچھا، اردو ریلیٹڈ ہے عربک سے؟ اس طرح ہے کہ جو اردو ہے دیٹ ہیز بوروڈ اراؤنڈ 30% آف دا ورڈز فرام قرآن. یوم، قیام، یہ وہ لفظ ہیں. خیر، یہ وہ لفظ ہیں جو ادھر بھی ملیں گے. غیر، فار انسٹنس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیر آ گیا، غیر اردو میں بھی ہے. سو دس از ہاؤ، اور میننگ بھی سیم ہے عربک میں. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی میں نے اس ایفرٹ میں یہی کوشش کی ہے کہ یار جو لینگویج آپ کو مجھے آسانی سے آتی ہے اس میں سے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو میں ایزیلی پک کر کے اس کانٹینٹ میں ایڈ کر سکتا ہوں. اینڈ دیٹ از دا جرنی وچ میکس اٹ ایزیئر اینڈ کنوینئنٹ فار دا پیپل ٹو موو اراؤنڈ. تو ایک تو ہو گیا آسان الفاظ ہیں، اور ان آسان الفاظ کی فریکوینسی ہائی ہے، ان کو مزید آپ نے کوڈنگ. اب کوڈنگ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟
دیکھیں آپ کو ہم سب کو یہ یاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس میں سے لفظ پک کر لیا نعبدو, اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی کہ نعبدو کا مطلب ہے کہ وی نا اینڈ اب سلیو کو کہتے ہیں مینس ورشپر, اینڈ نا ہم کے لیے یوز ہوتا ہے یا وی کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس نا کو آپ الف سے ریپلیس کر دیں تو ہو جائے گا عابدو, اور یہاں پہ اس کا میننگ بن جائے گا میں عبادت کرتا ہوں. سو اب چھوٹی سی ویریشن جس کو میں نے اپنے کوڈنگ میں بڑی آسانی سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الف اسٹینڈس فار می اور میں, سو آپ کا ورڈ چینج ہو گیا. اب سورہ کافرون میں عابدو آیا ہوا, سو آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, آپ کو الحمد میں نعبدو سے تھوڑی سی ویریشن کی تو عابدو سورہ کافرون میں پڑھ لیا. اور اسی میں آپ دیکھیں گے تعبدون بھی ہے جس میں تے آ گیا وچ مینس تم یا یو. سو دس از ہاؤ the same word has been used 3 times at least, جو میں آپ کو ریفرنس بتا رہا ہوں ان 2 صورتوں کے اندر. with a smaller variation you can drive it. so یہ وہ لفظ ہے جس طرح اشہد ہے, جب میں کلمے کی بات کرتا ہوں تو الف سے آیا. سو یہ بیسیکلی یہ وہ ویریشنز ہیں جس طریقے سے کسی ایک عام بندے کے لیے ایک تو ورڈ کو ریلیٹ کرنا اور ریسائٹ کرتے ہوئے اس کی دوبارہ دیکھنا کہ اس کی اکرنس کہاں پہ آئی ہے. سو یہ جو اکرنسز کا ہے جس آپ نے بتایا, الف کا مطلب ہے آئی اور میں, ٹھیک ہے, اور نون کا مطلب ہے وی, ہم, تے کا مطلب ہے تم یا یو, اور یہ کبھی آپ بتا دیں مینی, وہ. سو یہ 4 ہو گئے جن کو شروع میں رکھنے سے ڈفرینٹ آپ اس ہاں ایگزیکٹلی میننگز آ رہے ہیں. ایکشن کے اوپر اور بھی ہیں یا یہ 4؟ اچھا یہ 4 ہیں ٹھیک ہے, جن سے ویرائٹیز بن رہی ہیں. سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ 4 سمجھنے ہیں, الف نون تے اور یہ, اور اس کا نام میں نے بتا دیا اردو میں اتنی, یاد رکھنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اوکے اتنی تو اتنی سی بات یاد رکھنی ہے, اتنی سی بات یاد رکھنی ہے اور آپ بنا سکتے ہیں. الف سے بنتا ہے فار انسٹنس اوہب, آئی لائک. اوکے سو اوہب از فار, الف آیا تو وہ می ہو گیا, اور ہب از فار لو. سو آپ چینج کریں اس کو, تے کر دیں تو ہب, سو تم کے لیے آ گیا یو لائک, ٹھیک ہے, اور پھر نہب نوہب, یوہب, everyone. Yes, that's good. So basically this is how if you are getting to my meanings کے ایسے کر کے میں نے یہ کیا. اور میں نے آپ کو بتایا میں نے صرف 14 وہ words جس میں people address ہو سکتے ہیں. For instance جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ رب بہت دفعہ یوز ہوا ہے, اب کہیں ہوگا ربنا, تو اب یہاں پہ نا از فار اس, تو ہمارا رب, ربنا. کا از فار تم, ربا کا تمہارا رب. رب اجعلنی ہم پڑھتے ہیں سورت نماز کے اندر, تو رب بھی جب آئے گا چھوٹی اے کے ساتھ آئے گا. یہ میں اینڈ کی بات کروں, پہلے میں نے آپ کو بگننگ کا بتا دیا. یہی وائی جب شروع میں آیا تو وہ دیکھ لیا آیا, بٹ جب یہی وائی چھوٹی اے آخر میں آیا تو وہ میرے لیے آ گیا. او ٹھیک ہے, اتنی میں ہی ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ویریشن دی پریفکس, اس کو اردو میں کہتے ہیں سابقہ پرابلی, اور لاحقہ. ہاں. سو انہی دونوں کی ویریشن سے میں نے آپ کو ایک نیا لفظ بتا دیا کہ آپ جب بھی پڑھیں گے, اب آپ جب ربنا پڑھیں گے تو ہمارا رب ہوگا, رب بھی پڑھیں گے تو میرا رب ہو جائے گا, رب کو کم کریں گے تو ہم سب کا رب ہو جائے گا. شوق کیسے ڈلا؟ جس طرح میں آپ کو بتایا کہ مجھے یہ چیز بڑی ڈسٹرب کرتی تھی کہ میں پڑھ تو رہا ہوں, میں سمجھ نہیں رہا ہوں. سو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ریفلیکٹ اپون وٹ آئی ریسائٹ. اور یہ ہم کرتے ہیں جب آپ گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وائی قرآن از آؤٹ آف دیٹ سلیبس, وائی ناٹ؟ اور کیا میں کیپیبل نہیں ہوں؟ کیا میں یہ ایکسکیوز دے دوں کہ جی مجھے تو میری مدر ٹنگ عربک نہیں ہے؟ سو دس واز سم تھنگ دیٹ اپیل ٹو می کہ نہیں یہ ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بٹ دین جیسا آپ کے میں بتا تھا کہ اس جرنی میں مجھے بہت سارے کورسز ملے, کچھ مشکل ملے, کچھ ایسے ملے جس کو پڑھ کے میں نے کہا یار اوہ یہ تو نہیں ہو سکتا. ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں بچپن سے قرآن اردو میں پڑھنا چاہیے تھا؟ اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عربک میں نازل ہوا. عربک از اے واسٹ لینگویج, اور جب قرآن کی میننگس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کو کمپریہینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اسی زبان کے اندر. جتنی بھی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں وہ آنی چاہیے, وہ پڑھنی چاہیے, بٹ آپ کا جو قرآن کا جو لینگویج ہے وہ عربک ہی ہے.
سو بیسیکلی اگر آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو عربک تو پڑھائیں گے, کیونکہ اس کی بیس پہ ہی آپ اردو کی لرننگ کی یا ایکسٹریکشن آف دا میننگ. کیسے, مطلب اگر میں نے عربک سے ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ اگر اس کو اردو میں چینج کر لیا تو کیسے ڈفرینس آئے گا؟ دیکھیں جیسا میں بتا رہا ہوں کہ اردو اور عربک آپ کسی چیز کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سو دیر از اے ہیومن فیکٹر انوالو ان اٹ. سمجھ رہے ہیں, وہ قرآن نازل ہوا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, ملائکہ سے آیا, مل گیا, آ گیا اور ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں آ گیا. میسج آف دا گاڈ. جب میسج آف دا مین ہوگا ورڈز میننگ تو ہوں گے, بٹ آپ کے, میرے, کسی اور کے, کسی چوتھے بندے کے امپلائڈ میننگز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو دا بیسک میننگ. ٹھیک ہے, سو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو لوز دا کانٹینٹ ان اے وے کہ میں صرف اس کو کسی اپنی لینگویج میں کر دوں. ٹھیک ہے, دیٹ از گڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ جب ہم اس طرح کرتے ہیں سو دیر از اے پوائنٹ, دیر از مے بی اے فیئر وی لوز دا ایکچوئل میننگ اراؤنڈ اٹ. سو اس لینگویج کی واسٹنس کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو پرزرو رکھنا, اس کو یاد رکھنا, میمورائز کرنا اچھی بات ہے اور وہ کرنا ہے. بٹ دین آپ کے مجمع اور بچوں کے لیے جو ہم آسانی پیدا کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وٹ دے ریڈ, وٹ دے ریسائٹ, دے ریفلیکٹ, دے کین انڈرسٹینڈ این ایزیئر وے اراؤنڈ. اور مجھے ایک چیز بڑی اپیل کی ہے, جس طرح ہم بچوں کو نا فرق بتاتے ہیں کہ کرتا ہوں, کرتی ہوں میں فرق ہے, لڑکوں کے لیے کرتا ہوں یوز کرنا ہے, لڑکی کے لیے کرتی ہوں یوز کرنا ہے, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے سچ. مطلب گرامر بچہ بہت بعد میں جا کے پڑھے گا, بٹ یہ بیسک کیونکہ ہم نیٹو اردو اسپیکرز ہیں تو ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. جب ہم عربک میں آتے ہیں تو ہم وہی سمپل نیٹو عربک اسپیکر کی طرح چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کریکٹ کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں آؤ اسکوئر ون سے, اور وہ گرامر اور پھر اس کے بعد فعل اور مفعول کا فرق اور وہ ساری چیزیں وہ اتنی کمپلیکس لگتی ہیں, آدھا پونا گھنٹہ شاید ابزارب کی جا سکتی ہیں, بٹ اس کو یاد رکھنا اور پھر اس کو فالو کرنا وہ اتنا مشکل لگ جاتا ہے میرے خیال سے. میں نے تو جب بھی کوشش کیا ہے could not comprehend. بالکل ٹھیک ہے سر. انفیکٹ میں آپ کو ایک ریلیشن دیتا ہوں کہ اردو ہم اپنی مدر ٹنگ کہتے ہیں, بٹ آئی فاؤنڈ اٹ ویری ہارڈ جب اس میں گرامر کا پیپر ہوتا تھا, کیونکہ گرامر اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ایگزیکٹلی. ہو سکتا ہے میں لاشعور میں صحیح بھی بتا رہا ہوں, بٹ دین ریلیٹ کرنا کہ یار وہ اس میں معرفہ کیا ہے, اس میں نکرہ کیا ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹرمز اٹ سیلف. سو جرنی ٹریکنگ میں جب آپ کسی کو ایک دم سے گرامر پہ ڈال دیتے ہیں, ایون آئی فیلٹ مائی سیلف کہ آئی فیلڈ. سو پھر نیچرل وے فارورڈ کیا تھا, مجھے اردو میں بھی مشکل تھی, میری مدر ٹنگ ہے. سو میں اگر عربی میں بھی گیا, میں نے پڑھی ہے, میں نے سمجھی ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ دین اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ میں کہوں کہ نہیں ہو نہیں سکتی. بٹ دین دس از ناٹ دا ایزیسٹ جرنی ٹورڈز دا پیپل جو کہ اس ٹریک پہ آنا چاہتے ہیں. ویری نرڈی جرنی. ایگزیکٹلی. سو وائی ناٹ کہ میں آپ کو ایک, ہم لوگ ایک کوشش کریں جس کے تھرو انسان اپنی جو بیسکس ہیں جو وہ ریپیٹیولی کر رہے ہیں. فار انسٹنس جس طرح میں نماز کی بات کر رہا ہوں, ہر دن ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, کیا ہمیں معلوم ہے ہم نماز میں کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں شاید 99.9% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. بٹ اب اگلا کوشچن ہے, کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ نہیں. سو دیٹ از مائی پوائنٹ کہ اگر یہ اتنا مشکل نہیں ہے سو ہم ایز اے جرنی, ایز اے کنٹریبیوٹر ہمیں کس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ تو آپ کی نا پرسنل ایفرٹ ہے, آپ نے یہ کیا ہے, پرسنل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں ایک پارٹ آف بننی چاہیے ایجوکیشن یا کچھ, تاکہ بچپن سے یہ چیزیں سیکھی جائیں اور سمجھی جائیں. ہم کافی سبجیکٹس تو پڑھتے ہیں, بٹ قرآن کو ایگزیکٹلی پڑھنا ان ٹرمز آف ورڈ ٹو ورڈ جس طرح آپ نے کیا ہے نیریٹو کرتے ہوئے, تاکہ بندوں کو سمجھ بھی آئے. کیونکہ عربک میں تو شاید 99% پاکستانی پڑھ لیتے ہیں, بٹ سمجھ آئی تھنک کسی کو بھی نہیں آتا. بہت ضروری ہے, اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ ہماری جرنی میں جتنا ارلی بگن کر جائے اتنا بہتر ہے. اور اس وقت آپ کی جو لرننگ ایپٹیٹیوڈ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. فار انسٹنس می ایٹ اے کارپوریٹ سیکٹر ود years of experience, if I can take that journey 3 years back, I could have taken that journey much easier when I was a child. Provided کہ میں اسی طرح کی کسی ایکسپوجر میں آ چکا ہوتا. ہمیں بھی اسلامیات پڑھاتے تھے, عربی میں تھی تو عربی میں تھی, اردو والی تھی تو اردو میں تھی, بٹ دین آپس میں کوئی ریلیشن نہیں تھا کہ جی اچھا میں کیا پڑھ رہا ہوں, بس وہ ایک جی یاد کر کے آ جائیں, ہم آپ سے ناظرہ لیں گے.
اچھی بات ہے. ناظرہ مینس کہ مجھے آئے گا. فرسٹ چیز یہی ہے کہ مجھے میمورائز تو ہو, بٹ دین کیا میمورائز کر رہا ہوں میں, وہ زیادہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اگر اور اسی طرح کی جس طرح بھی آپ نے الف نون تا اور یا کی مثال ہمیں دی ہے اتنی کی, تو اسی طرح اگر ہم اور بھی سمجھنا چاہیں تو بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ دیر آر مینی ورڈس وچ ہیو بین borrowed بائی اردو فرام عربک, اور جب میں آپ کو بھی ریلیٹ کروں گا ایک آیت تو آپ کہیں گے واو یہ تو میں کر سکتا تھا. سو فار انسٹنس اف آئی کوٹ یو کہ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر. سو اب ان از ڈفرنٹ, بٹ دین چلیں میں آپ کو اس کا میننگ اگر ایکسپلین کر دوں, وہ انڈیڈ ہے یا بے شک ہے. لا اللہ, اللہ آن, کل اردو میں کہتے ہیں کل, تمام کے لیے, وہی تمام ہے. شائن, شائع کہتے ہیں عربک میں چیز کو, اردو میں بھی کہتے ہیں چیز کو, انفیکٹ پرابلی پشتو میں بھی تھوڑا بہت کہہ ہی دیتے ہیں سشے, تو وہ شائع تو اس میں بھی آ گیا. قدیر اگین اردو ورڈ, اور میں نے اس کو پھر ٹرانسلیٹ جب کرتا ہوں تو میں اس سے کلوزلی ورڈ کے ساتھ کرتا ہوں قادر ہے. سو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. So I mean this is so simplistic word that many of them have been derived from Urdu. And then آپ ایک آدھ لفظ جو آپ نے سیکھنا تھا وہ آپ سیکھ کے اس کی پوری ٹرانسلیشن, اور یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہوا. آپ کتنے لوگوں کو سکھا چکے ہیں ٹرانسلیشن ابھی تک؟ میں کچھ جو سا ہے کچھ لیکچرز کے تھرو جو میرے آفس کے کمپین میں تھے لوگ تھے, کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ایریز سے, ان کے ساتھ کر چکا ہوں. اس کو میں فارملی آرگنائز کرنا چاہتا ہوں فار اے وائڈر آڈینس, بٹ ابھی یہ کاؤنٹ کم ہے. بٹ دین میں نے ایک اپنے دوستوں کی ہیلپ کے تھرو ایک پیج ڈیزائن کیا, اور دین دیر آر اراؤنڈ 850 پیپل اراؤنڈ جس پہ مجھ سے وہ ڈائلاگ کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. اور میں ہر دن میں نے اپنے لیے ایک مینڈیٹ بنایا ہوا ہے کہ میں 1 سے 2 آیت کو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, آپ نے قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے, قرآن میں تو کافی باتیں ہیں, کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کو بڑے فیسینیٹ کرتی ہے اور آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جب آپ کسی حرم کی ویڈیو میں کسی امام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے. تو سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جب وہ حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کو وہ لے کر گئے, بیچ میں شیطان تھا لیکن انہوں نے اس سارا کو ختم کر کے ان کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا. سو ایک اولاد جو آپ کو بہت پیاری ہے اور ایک حکم کے اوپر آپ اس چیز کو لے کے چل رہے تھے, جب میں اس کو اب ریسائٹ کرتا ہوں, جب میں اس کی میننگ کمپریہینڈ کر سکتا ہوں تو دیٹ اپیلز می اے لاٹ. اور سیکنڈ ایک اور چھوٹا سا لفظ ہے, میں بتا رہا تھا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ اس تمام کلام کے بعد تم کدھر جا رہے ہو, آئی مین ہم کیوں بھٹک رہے ہیں. سو یہ جب بھی میں اب ریسائٹ کرتا ہوں, اینڈ دیر آر مینی, کیونکہ اب مجھے اس کے میننگس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں, میں اس کو اس ردم میں پڑھتا ہوں جس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے. سو دیٹ اپیلز می اینڈ دین ایٹ ٹائمز اٹ ٹریگرز می. فار انسٹنس آپ کو سورۃ تکاثر بھی آتی ہوگی, تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اٹس اے ورلڈلی کمپٹیشن, ہم مور سے مور کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں, اور پھر اچانک سے ہوتا ہی ہے, اچانک سے کیا, انفیکٹ لائف سائیکل یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ رہ جاتا ہے اور آپ گریوز میں چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز لکھی ہے, ہر مسلمان آلموسٹ قرآن پڑھتا ہے, پھر بھی اس پہ پریکٹیکلی عمل کیوں نہیں کر پاتا؟ سب سے پہلا جو بیریئر ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا. آپ نے اپنی شروع کی ڈسکشن میں بتایا کہ یو بلیو دیر آر 90% اور مے بی مور who can read قرآن but cannot comprehend the message. سو دیکھیں, آپ کو میں ایک ہی چیز بار بار بتاؤں, اور اگر آپ کو میسج کا میننگ ہی نہیں معلوم سو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ تو سب سے پہلے لینگویج بیریئر ہے, اس کو ہی توڑنا سب سے بیسک مقصد ہے. جب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے, جیسا میں آپ کو اپنی سائیکل میں بتا رہا ہوں کہ جب میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور پھر مجھے اس کا جو میننگ ہے یا اس کا جو ویٹ ہے, آئی فیل اٹ, تو جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے, اس ردم میں بڑھیں گے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں موسٹلی ہم انکلوڈنگ می, میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا, نماز پڑھتے ہیں تو تمام دنیا کے خیالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, اینڈ نماز شاید آپ آٹو رن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. سو کیوں؟ کیونکہ ہم اس ورڈ کو جو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں, جو دعا کر رہے ہیں, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. جس دن آپ اس کو سمجھ لیں گے, اور میں آپ سے اگین یہی کہنا چاہوں گا, اپنی زبان میں سمجھ جائیں گے, آپ کو اپنی نماز میں بھی لطف آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو پھر قرآن میں بھی انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک کوڈ ہے
ایک اتنی ہے. اس طرح کے اور کتنے کوڈز ہیں جن سے ہم الفاظ کو یا ان کے معنوں کو ڈی سائفر کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک یوزر گائیڈ کے نام سے ایک سنگل پیج بنایا. ٹھیک ہے. اور اس سنگل پیج میں نے یہ جو آپ کو بڑا انسپائرڈ کیا اتنی بھی ہے. اینڈ دین دیر آر 14 کریکٹرس, ناٹ ورڈ, اسمال کریکٹرز, جس طرح لا ہے, بے ہے, بسم اللہ میں بے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے میں نے کریکٹرس کو اکٹھا کیا ہے. وہ 14 ہے. یہ وہ 14 ہیں جو ہائی فریکوینسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو انہیں کے ناؤنس کو, پریپوزیشنس کو جب آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو یو کین کمپریہینڈ, جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یو آر ایکچولی ایبل ٹو ریلیٹ. آپ کو آسان ہو جاتا پڑھنے کے لیے. سو وہ میرے ایک سنگل سلائڈ ہے جس کو یوزر گائیڈ ہے, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انفیکٹ وہ پیج پہ بھی اویلیبل ہے. وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں ہر جو صورت آپ پڑھیں اس کے اندر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے آ گیا. اب یہ وہ بے ہے جس کو میں نے ایکسپلین کیا, یار یہ بے بار بار آئے گا. بے حمد کا, پھر بے آ گیا. کا, سبحانہ کلّہ ہما و بحمد کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک. کتنی دفعہ کا آ گیا. اب کا میننگ ایک ہی ہے. آپ اگر ایک دفعہ سمجھ جاتے ہیں, یہ وہی ہائی فریکوینسی ورڈز ہیں جس کو میں نے لسٹ کیا ہے. اگر آپ کا کو پتہ چل جائے, کا از فار یو. سبحان از تعریف, کا تمہاری. آپ ریلیٹ کر پائیں, سبحانہ کلّہ, سبحان اس تعریف ہے, اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. آپ نے کوئی بک لکھی اس پہ؟ نہیں, میں نے بک نہیں لکھی. میں نے سنس کارپوریٹ کا بندہ سلائڈیں جلدی بنا لیتا ہے, کام شام اس کو پریزنٹیشنس پہ آتا ہے. میں نے اس کو موڈیفائی کیا سارے کانٹینٹ کو پریزنٹیشنس پہ. بٹ دین واٹ آئی ہیو کیپٹ ان اے وے کہ میں جو کانٹینٹ ہے وہ 15 منٹ سے زیادہ کا نہ رکھوں, سلائڈس کو 4-5 صفحوں سے زیادہ کا نہ رکھوں. اگین ٹو اپیل کہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہ ہو اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو اسمال موڈیولس کو نکالتے ہوئے. اس کا سارے کام کرنے کا پرپس کیا ہے؟ لوگوں کو سکھانا یا کوئی کورس؟ سول پرپز یہ کہ می ایز این انڈیویجول شوڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا پیپل ان اے وے کہ وہ آسانی سے, بہت آسانی سے وہ چیز جو وہ ہر روز کر رہے ہیں, سب سے پہلے نماز سمجھ لیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. سیکنڈ, وہ قرآن کی بیسکس کو سمجھ آئیں. اگلی جرنی ان کی اپنی ہو سکتی ہے جتنا وہ کمپلینٹ کرتے ہیں. بٹ یہ وہ میرا سول پرپز ہے کہ میں اب ایز این انڈیویجول اس کے اندر جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ان اے ڈیجیٹل اسپیس وہ کروں. کیونکہ مجھے خود اپنی لرننگ میں نظر آیا کہ دیر آر مینی کورسز, بہت سارے ہیں. آپ گوگل کریں گے آپ کو BCO مل جائیں گے, بٹ کیا وہ BCO اس لیول کے ہیں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ دا ون فیکٹر دیٹ آئی ہیڈ مین مائنڈ کہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ سارا دن آفس ہوتا ہے, پھر گھر جاتا ہے, گھر کے کام ہوتے ہیں, پھر باقی مصروفیات ہوتی ہیں. ہاؤ دیٹ گائے کین ٹیک آؤٹ 5 minutes ٹو ٹیک دیٹ کورس اینڈ دین بی ایبل ایٹ دی اینڈ آف 5 minutes کہ وہ ایک آیت کو نکال سکتا ہو. سو ہر سلائڈ میں نے ٹیک اوے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس سے ایک آیت کا میننگ نکال لیتے ہیں, اور وہ میں نے اسی کورس کے اندر لکھی ہوتی ہے. سو ایٹ ٹائمس میں نے یہ دیکھا کہ 50% آف مائی دیٹ کلاس جو کہ کام کر رہی ہوتی ہے اس میں سے 50% وہ اس کا میننگ بڑی آسانی سے نکال لیتا ہے, اور جو باقی 50% ہوتا ہے ہلکے سے لک میں سے وہ نکال سکتی ہے. پیڈ کورس ہے آپ کا یا؟ اٹ از فری آف کاسٹ. The lectures are free, the slides are free, and it is available. The G drive can be downloaded. And anyone who requests me for the lecture, I then offer a free lecture too. جس طرح بھی آپ نے سمجھایا کہ سول پرپز جو سا ہے وہ ایک کارپوریٹ میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے اس کو آسان کرنا ہے. 15 منٹ میں اگر ہم الفاظ میں اور ان کے استعمال سے چیزوں کو سمجھیں. میں پرسنلی اس پہ تھوڑا بہت اگر بتاؤں تو ایسے نسخے ملتے ہیں, بلکہ انفیکٹ اب تو ایسے پورے مصحف ہیں قرآن پاک کے جن میں ایک الفاظ کا کلر کوڈنگ کے ساتھ الگ الگ میننگ آ رہا ہے. سو یہ والی ویلیو ایڈیشن تو موجود ہے, بٹ آئی تھنک اگین واٹس لیکنگ از کہ اس کو کمپائل کر کے اس کو اسٹرکچر کیا جائے سمری میں. تو فار ایگزامپل جب بھی یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا, دس سگنیفائز دس, اور وہی میتھمیٹیکلی ہم اس کو سمجھ جائیں گے. اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا. اس کے بعد پھر جس طرح آہستہ آہستہ مینٹل میتھس اچھی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے الفاظ کے اس ڈیریویٹیوس کو سمجھنا آسان ہوتا جاتا ہے. دس میکس اے لاٹ آف سینس ٹو می, بٹ آئی ہیو نیور سین اٹ ہیپن. میں نے کسی کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا کلیم ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے,
کیا یہ اگر مطلب سوچنے میں تو بہت سمپل لگ رہا ہے مجھے, بٹ یہ کسی نے نہیں کیا اور آپ نے کر لیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 2-3 سالوں میں بہت ساری چیزیں پڑھی تھی, بہت مشکل, بہت آسان, میڈیم, کچھ مجھے میننگ دیتی تھیں. اگین میرے پاس کافی نسخے ہیں, کلر کوڈنگ والے بھی ہیں, بٹ دین کیا اس کو میں میمورائز کروں گا یا میں اس کا وے آؤٹ نکالوں گا فار این ایزی کمپریہینشن اینڈ کو ریلیٹنگ اٹ وین ایور دیٹ ورڈ ہیپنس اگین. سو یہ وہ چیز تھی جو مجھے اپیل کرتی تھی کہ یار میں نے رٹا نہیں لگانا, سمجھ لینا ہے, تاکہ جب دوبارہ یہ چیز آ رہی ہوگی تو میں کو ریلیٹ کر سکتا ہوں گا. سو کچھ کانٹینٹ تھا, کچھ کو میں نے بریک اپ کیا, اور یہی مجھے سب سے زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے کہ جب مجھے ہر دن کے آخر میں کوئی آیت ڈالتا ہوں تو مجھے اس کو اس لیول پہ بریک اپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کوئی کانٹینٹ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتا. سو آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ رائٹنگ اینڈ دین دا بریک اپ آف اٹ اینڈ دین دا کوڈنگ آف اٹ, دیٹ کنزیومز مور ٹائم آف می. بٹ دین میں ہمیشہ اس یوزر کو اسی پلیٹ فارم پہ لے کے آتا ہوں جس دن وہ ڈے 1 پہ تھا, تاکہ وہ انہی لفظوں کو ایسے ہی دیکھتا جائے, اور جب وہ اپنی ریسائٹنگ کر رہا ہو تو وہ ریڈ کر سکتا ہو. فار انسٹنس جیسا میں نے آپ کو اگزامپل دی ربا کا, ربکم ربنا, اب کیا وہ ہر دفعہ اس کو میمورائز کرے, یا وہ اس پیٹرن کو اگر سمجھ جائے تو وہ ہر دفعہ ریلیٹ کر سکتا ہوگا. سو اس تھیم کو پھر تھوڑا سا میں نے ڈگ آؤٹ کیا, سمپلیفائی کیا, اور اسی تھیم کے تھرو میں اپنی جو پوسٹس ہیں, جو انفارمیشنز ہیں یا لیکچرز ہیں, اسی کے چینلز کے تھرو رکھی ہوئی. جس طرح آپ نے کہا نا, آپ نے کوڈز بنائے, سارٹ آف آپ بھی انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, تو وی آر بلٹ فار دا کوڈ. تو کیا ہم کیا مطلب ایک فزیکل چیٹ کوڈ ٹائپ کا ایک سین ہے کہ لائک 2 پیجز ہیں یا 3 پیجز ہیں اینڈ دیٹس اٹ, آپ یہی سمجھ لو تو باقی پھر آگے آپ کو جس طرح آپ نے کہا 40% آف دا قرآن پاک آپ کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے. If I say it is, yes, and would that inspire you or make it easier for the rest of the people to come into? آپ کے ورڈ سے 40% سمجھ آنے لگ جاتا ہے, بٹ ایک پوری آیت ہے, اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اگر میں آیت پڑھتا ہوں اور اس آیت کے اندر سے مجھے کچھ سمجھ آتا ہے, کچھ نہیں آتا, وہ بھی ایک غلط چیز نہیں ہے کہ مجھے میسج تو نہیں کنوے ہو رہا. ایگزیکٹلی. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ اس لیے فیس کرتا ہوں کیونکہ آپ کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نماز پوری ہے, پھر میں نے آپ کو جو صورتیں بتائیں وہی پوری ہیں. دیٹ ٹیکس یو ٹو دا جرنی آف جہاں پہ آپ 40% سمجھتے ہیں. دین دیر از اے تھرڈ اسپیس جہاں پہ آپ دا ریسٹ آف دا 40 کے اوپر محنت کرتے ہیں. بٹ دین جب آپ ایٹ لیسٹ 40 کے اوپر کیپیبل ہوں گے تو آپ کا وہ انٹرسٹ اسپیس جہاں سے آپ آج بتا رہے ہیں کہ یار مجھے باقیوں کے میننگس بھی آنے چاہیے, آپ کو ایک فیلنگ آئے گی اور آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہوں گے, تو آپ کو ایک جرنی ملتی ہے. رادر دین میں آپ کو تمام مشکل ورڈز آج سکھا دوں اور آپ ایک بھی آیت نہ پڑھ سکیں, بہت مشکل ہو جائے گا. جب میں 40% کہتا ہوں, سو دیر آر مینی آیاتس, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ کو ابھی اس میں سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو نہیں آئے گا. لکم دینکم ولی دین میری پہلی سلائڈ کا ٹیک اوے ہے, اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں جو آپ کو نہیں آئے گا. دین از اردو, مالک یوم الدین, مالک اردو میں یوز ہوتا ہے, یوم دن میں آتا ہے, دین دین ہے, یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. سو دیر آر پلینٹی آف آیاتس جو اس کورس کے تھرو پوری آپ آیت کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں. ہاں جہاں پہ آیت لمبی ہے, جہاں پہ صورتیں لمبی ہیں, دیٹ وائی آئی پرپزلی ناٹ ٹچ اٹ ایٹ فرسٹ گو. فار انسٹنس سورہ بقرہ میں نے ڈے 1 پہ کیوں نہیں کی, قرآن میں تو آ گئی پہلے, لیکن میں نے اسی لیے اٹیمپٹ نہیں کی کہ ایک یوزر ایکسپیرینس کو جس کو ٹریک پہ چلنا ہے اس کو میں آسان طریقے سے لے کے چلوں, تاکہ ایٹ لیسٹ اس کی کمپریہینشن سمجھ میں آئے, وہ ریلیٹ کر سکتا ہو, اینڈ دین اس کی اپنی انٹرسٹ اللہ کی جو مدد ہو اس کے ساتھ چل کے وہ آگے جا سکتا ہو. واٹس دا سارٹ آف ٹائم ڈیوریشن اگر کوئی بندہ موٹیویٹیڈ ہے, because مجھے تو لگتا ہے اف اٹ از سارٹ آف اے چیٹ کوڈ تو پھر تو I would not name it cheat code, it would be a more of a linguistic code where one can enable himself or herself to grab quicker. بالکل ٹھیک ہے. یا آپ نے بنایا یا کسی اور نے بھی بنایا ہوا؟ بہت ساری ایکسرسائزز ہوئی ہوئی ہیں, بٹ آئی ہیو ڈن کہ میں نے اس کو ہائی فریکوینسی 1 اینڈ دین اس کو کیسے ٹیبل اپ کرنا ہے جو آسانی سے جو میرا جرنی ہے یا جو لرننگ اسپیس ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس کو ایک سمپل سا نام دیا یوزر گائیڈ 1 پیج. سو میں نے بہت سارے ریفرنسز سے خود کی اسٹڈی سے اس کو کلیکٹ کیا, اس کو پھر میں نے انگلش تھیم دیا ہے, پھر میں نے اس کو اردو تھیم بھی دیا ہے, تاکہ جو بھی یوزر پیٹرن ہے اردو والا ہے انگلش والا ہے وہ اس لفظوں کو دیکھ کر پہچان لے اور وہ اپنا ڈیسائڈ کر سکتا ہو. فار انسٹنس جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی ہے, اگر آخر میں آئے تو میری ہو جائے گا, تو اب کتاب ہی میری کتاب ہو جائے گی. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے, کتاب از این اردو ورڈ,
چھوٹی یہ آخر میں ڈال دینے سے عربک میں یہ میری کتاب ہو جائے گا، ربی میرا رب. سو اس طرح پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا اور ایگزامپلس دی ہیں. فار انسٹنس درود میں آپ بارک پڑھتے ہیں، بارکتا پڑھتے ہیں، جب سیکنڈ آپ اس میں آتے ہیں تو میں نے اس کو کہاں دیکھا، میں نے کہا اچھا کیا لفظ ہے جو اردو میں میچ کرتا ہے؟ مبارک. مبارک ویری. سو میں نے کہا اچھا یہ تو وہی ہے، تو وہاں سے اٹھایا تو میں نے کو ریلیٹ کر دیا تاکہ لوگوں کو آسان ہو جائے کہ یار میمورائز نہیں کرنا، سمجھ لیں. مبارک ہم کہتے ہیں وہی یہ لفظ ہے. تو ایسے کر کے میں نے اب جب آپ پہلے میں سل اور سلائت کہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم سل یوز کرتے ہیں اوپر، یہ وہی سل ہے. سلائٹلی گرامر اسپیس سے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن سیم میننگ اپلائی کر رہا ہے. سو دس از ہاؤ ایکچولی آئی ایم ٹرائنگ ٹو کہ میں ان لفظوں کو آپ کی کامن لینگویج میں، ہماری کامن لینگویج میں جہاں پہ موسٹلی وہ یوز ہو رہے ہیں وہاں سے کہیں سے کچھ پکڑ لوں. یہ وہ جدت ہے جس کو میں اپنے کورس کے اندر جان بوجھ کے ایڈ کرتا ہوں اور دیٹ کنزیومز مچ آف مائی ٹائم کہ کسی طریقے سے ریلیٹ کر دوں عام لفظوں کے ساتھ. جو ایک پیج کا یوزر گائیڈ ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں، پڑھ لیں، گھول کے پی جائیں تو اس کا ٹیک اوے کیا ہے؟ آئی بیٹو جب وہ کر لیں گے، اور میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے. سو میں ہر کورس کے آخر میں ایک آیت دے دیتا ہوں کہ یار ان کو کرتے ہوئے آیت کا میننگ نکالو. تو میں جیسا بتا رہا کہ 50% جو ہیں وہ پہلی کو میں نکال لیتے. پاکستانی رٹا سسٹم میں بڑے مشہور ہیں، رٹا بڑا اچھا ہے کیونکہ رٹے سے کام چل جائے گا. کتنا چلا لیں گے؟ دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں 78,000 ورڈز ہیں، کیا آپ سب پہ رٹا لگائیں گے؟ اور جب آپ رٹا لگاتے ہیں نا تو اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کو ریکال کرنا پڑتا ہے کہ یار اس رٹے کا مطلب کیا تھا. انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. بٹ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار وہ میں آپ کی زبان میں بتا دیتا ہوں، اب آپ کو اگلی دفعہ جب درود پڑھیں گے تو مبارک یاد رہے گا، یاد رہے گا. تو مبارک سے آپ اس کا میننگ بھی ڈرائیو کر لیں گے. سو دس از سم تھنگ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایڈ ایز اے کنٹریبیوشن ٹو میک اٹ ایزیئر. سو ایزیئر دیٹ ون کین ریلیٹ ان اردو اور انگلش ایز پر ہز اور ہر کنوینئنس کہ ہاں یہ لفظ تو میں نے دکھے ہوئے ہیں. بٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے مختلف کورسز ہیں اور ہر کورس کے اینڈ میں آپ بتا رہے ہیں کہ ایک آیت آ رہی ہے. جو ایک پیج یوزر گائیڈ ہے اس کی کیا ویلیو پروپوزیشن ہے؟ اس سے وہ کیا وہ پری ریک ہے باقی کورسز کے لیے؟ وہ جو یوزر گائیڈ ہے دیٹ از آپ سمجھ لیں کہ جی وہ ریفرنس بک ہے. آپ اس کو پکڑ کے کوئی بھی نیکسٹ پیج اٹھا لیں گے، ان لفظوں کو جوڑیں گے، آپ کے لفظ بننا شروع ہو جائیں گے. سو صرف ایک پیج کا یوزر گائیڈ کو میں اگر اگین گھول کے پی جاتا ہوں پراپر صحیح طرح سے، اور اس کے بعد میں اب آتا ہوں پریکٹیکلی چھوٹی سی صورتوں سے شروع کرتا ہوں اور میں اس ایک کو ریفر کرتا رہوں تو میں ترجمے کو سمجھنا شروع ہو جاؤں گا. یس بٹ آپ کو ہر جگہ پہ 120 کچھ اس طرح میں نے ورڈز دیے اس کے علاوہ جو میننگز ہیں، بٹ دین میں آپ کو ڈے 1 پہ اس کی بات نہیں کر رہا. سو یوزر گائیڈ ہے پلس 120 ورڈز ہیں. 120 ورڈز پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. جو یوزر گائیڈ ہے وہ سرفیس کرے گا کس چیز کو؟ 40% قرآن سمجھنے میں، یا وہ سرفیس کرے گا فار دا پری ریک آف دوز 120 میں آپ کو ورڈز؟ ایکسپلین کرتا ہوں. فار انسٹنس آپ یوزر گائیڈ پڑھ لیتے ہیں اور آپ اس میں کہتے ہیں جی ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، جب آپ یوزر گائیڈ پڑھ لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا ربنا لک الحمد بنا کیسے. اب رب نا تو میں نے اس میں بتایا کہ جی نا کیا ہے، لا اور کا کیا ہے، حمد. اب یہ وہ حمد جو سا یہ وہ میننگ ہے جو آپ اردو سے ریٹرائیو کر رہے ہیں یا میمورائز کر رہے ہیں. یہ وہ 120 ورڈز میں آ جائے یہ گا. 120 ورڈز میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ 120 ورڈز ہم بعد میں کور کر لیں گے. بٹ جو پری ریک ہے، جو 1 پیج یوزر گائیڈ ہے، دیٹ وڈ سفائز کہ ہم جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 40% آف دا قرآن کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ 40% آف دا قرآن ہم ایک یوزر گائیڈ کے ایک پیج سے سمجھنا شروع کر سکتے ہیں. جو 40% وہ اسٹارٹ اپ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ نماز اور میں آپ کو جب صورتیں بتا دوں گا تو آپ کو 120 میں سے بہت سارے لفظ میں کور کروا دوں گا. اوہ سو ورڈز بھی بیچ میں آئیں ورڈز گے. بھی بیچ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. دیٹ وڈ میک یو اے اسٹوری جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دس از اٹ. سو 120 میں سے all high frequency words. اور 120 میں سے کتنے ورڈز اردو کے ساتھ ویسے آلریڈی کوریلیٹ کر رہے ہیں؟ لیکن جنرلی اٹ از 30%. 30%. سو 120 میں سے لائک 40 اور ہمیں پہلے سے پتہ ہیں اور ہم نے 80 ورڈز نئے سیکھنے ہیں. بٹ اسٹل آئی تھنک دیٹس ویری ایزی. 80 ورڈ سیکھنے ہیں اور بس ایک پیج ہے. Yes, it is very تو easy. یہ تو مطلب انجینئرنگ کے کسی بھی ٹیسٹ یا کسی بھی اسائنمنٹ سے آسان لگ رہا ہے. کہ آپ پہلی صورت میں جو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کو اس لیے اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کروں کہ ہر ایک کو آتی. الحمد رب عالمین آپ کے لیے کون سا نیا لفظ ہے؟ رب بھی اردو میں، حمد بھی ہے،
عالمین جو ہے اٹس اے پلورل آف عالم. سو اب یہ ورڈز اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میمورائز کرنے ہیں یا اس کو سمجھنا ہے تو وہ تو ہماری لینگویج میں ہی ہے. اسی کی میں پریفکس یا سفکس کو چینج کرتا ہوں تو اس سے مزید لفظ بنا سکتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کر رہا تھا, اتنی میں یا سفکسز میں. سو اگین ہم لوگوں نے یہاں پرسیوڈ ایسا ہوا ہے کہ جی شاید اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. اٹ از ناٹ ایٹ آل. At what stage would grammar come into play? جب آپ اس بیسکس کو سمجھ جاتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سا ایک انفارمیشن دیتا ہوں کہ فار انسٹنس دیکھیں اردو میں کرتے ہیں واحد و جمع, سنگل اینڈ پلورل. عربک میں سنگل ہے, ڈوئل ہے اینڈ دین پلورل. ٹھیک ہے, بٹ اس کی آپ کو ضرورت کب پڑتی ہے جب آپ اس 40 کے بعد آگے جانا چاہتے ہیں. لائک وائز ٹینسز ہیں, دیر از اے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. عربک میں 2 ہیں, کچھ جگہوں پہ آسانی بھی ہے, آپ کو سارے نہیں یاد کرنے, 2 ہی کرنے ہیں. دیر از اے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر از کمبائنڈ. سو یہ وہ تب کرنے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی مائی جرنی از گڈ ناؤ, میں ٹرین کے ٹریک پہ چل چکا ہوں, اب میں نے آگے بھاگنا ہے اور زیادہ بھاگنا ہے. سو آئی وانٹ ٹو کور دا ریسٹ آف دا 60%. تب میں گرامر کو ٹچ کرتا ہوں. At that time that grammar is convenient to you because you have memorized or have gone through many words. تو آپ کو آسان لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھے تھے, یہ بنتا تھا, rather than taking it at the very first of it. یہاں پہ پھر آپ فمبل کر سکتے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل لینگویج. اور وہ جو کرتے ہیں کہ ریلیٹ, اگر پچھلے ورڈ آ پہ ختم ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا, اگر پچھلے زیر پہ ختم ہوا ہے تو پھر ورڈ کا مطلب یہ ہو جائے گا. That sounds very complex. ہاں, سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جب آپ کی جرنی میں آپ میچورٹی اسپیس پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ آگے چلتے ہیں. اگین اٹ از ناٹ دیٹ کمپلیکس, بٹ دین دا پری ریک از دیٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ کی جو اسٹارٹ اپ ہے جہاں پہ آپ کی لرننگ اور آپ کی کو ریلیشن آسان ہو رہی ہے وہ تو نکل جائے. So first چیزیں وہاں پہ بھی آئیں گی. وہاں پہ بھی میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ وہاں پہ بھی اس طرح سے ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی آئیں گی. دا اونلی تھنگ دیٹ ہیپنس وڈ بی کہ یار آپ یہاں سینٹینس کو کسی سنگولر یا پلورل کے لیے کر رہے ہیں, پاسٹ یا فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ وہاں پہ ریلیٹ ہو رہا ہوگا کہ ہم پھر اس کمپلیکسٹی کو وہاں پہ دیکھ رہے ہوں. رادر دین آئی وڈ ناٹ سی اٹ کمپلیکسٹی, بٹ دین اٹ از دا سیکنڈ اسٹیج. جس طرح آپ کو 2 سے 3 سال آپ نے بتایا کہ آپ کو سیکھنے میں اور اس پوری کی پوری ایک جرنی میں لگے, آپ کا کورس ہے, آپ نے اس کو اسٹرکچر کیا ہوا ہے فار سم ون ہو ڈز ناٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم, رائٹ؟ اب فرض کریں میں آج اسٹارٹ کرتا ہوں آپ کے کورس کو, مجھے کتنا ٹائم لگے گا عربک کے اس لیول تک پہنچنے میں جس کو آپ کے لیے 2 سے 3 سال لگے؟ دس از اے ویری گڈ کویسچن بیکاز جرنی آئی ٹک واز لانگر, بیکاز مجھے بہت ساری جگہوں پہ پڑھنا پڑا, دیکھنا پڑا, کسی جگہ پہ میں فیل ہوا, کہیں میں کوالیفائی ہوا. بٹ اب جو یہ اسٹرکچر ڈیزائن ہے, اور میں آپ کو ایک یوزر ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں جو مجھے ریفلیکشن سے مل رہا ہے کہ یہ جو کورس کنٹینٹ ہے, دس جس کو ایوریج اردو اور ایوریج انگلش آتی ہے اور اگر اس کے پاس ٹائم اور انٹرسٹ ہے, سو یہ جو آپ کو ہے وہ جرنی مہینے سے زیادہ کی نہیں. اور یہ کس طرح مہینہ آپ نے کس طرح بنایا, لائک ڈیلی کا کتنا ٹائم دے گا؟ تو 10 سے 15 منٹ نکال دن میں 15 منٹ نکالے اور مہینے میں آ جائے گا. یس, ود دا کمپلیکس پارٹ اینڈ دیٹ انکلوڈیڈ. کنٹینٹ نہیں, not the complex part. دس از دا phase 1. Phase 1. اوکے. And that content in that shape جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اویلیبل ہے فری آف کاسٹ, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اسی اینگل سے میں نے وہاں ڈالا ہوا کیونکہ آئی ہیڈ دیٹ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ود می, اور مجھے پریزنٹیشنز دینا کرنا سارا کچھ تھا. تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ یار ایک جو بندہ ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو 15-20 منٹ کے آگے آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کی جو ایبزاربنگ پاور وہ ختم ہو جاتی ہے. سو اس لیے میں نے اس کو وہاں پہ بریک لگائی ہے. اور اگین carrot and stick space. So at every 15 minutes, if you comprehend one ayah, which is written as example, and you do it another one, which is there, for example, کہ جی یہ کرنے اور یہ کرنے. So that gives you sense of empowerment to you or sense of achievement to you. Oh, یہ تو میں نے کر لی. So that drives you to take, کہ جی میں پھر second slide پہ آ رہا ہوں. اب again 15 minutes a day for a month to go is not that difficult. When the course content is already available. اچھا, جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ ریلیٹ کرتا ہے اور آپ ایک لیسن کے ساتھ آپ پھر اینڈ میں اس کو ایک آیت دے دیتے ہیں اور وہ آیت جو سی ہے وہ خود ٹرانسلیٹ کرتے ہیں.
ریلیٹ کیسے کرتا ہے؟ اگلے دن آئیں گے تو پھر وہ پچھلی آیت بھول گئے ہوں گے یا وہ آگے اس سے ایڈ اپ ہوگا؟ آف کورس ایڈ اپ ہوگا، بٹ یہ ایسا ایڈ اپ نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے بالکل ریمپ اپ ہے، اسٹیئر کیس ہے. ٹھیک ہے. سو جب آپ ایک آیت کرتے ہیں وہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہے، اور اس کی بیس پہ آپ کے اندر بھی ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ اوکے آئی ٹرائی انادر ون اگین یوزنگ دا سیم یوزر گائیڈ. آپ اگلے دن کو بھی کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں میری جو جرنی والا میپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں سب سے پہلے نماز کی پٹری پہ چڑھا دوں جلدی سے جلدی. سو آپ کو ایک بہت بڑی چیز اپیل کرتی ہے کہ وہ جو چیز میں روزانہ 5 دن کرتا ہوں، 5 ٹائم کرتا ہوں سوری، سو مجھے اس کا معنی معلوم ہونا لگ گیا. اور سو لیٹس اسٹارٹ ود نماز. کتنا ٹائم لگے گا 15 منٹ کے سیشنز میں نماز کمپلیٹ؟ 6 سیشنز اور 15 منٹس ایچ. 6 دنوں میں آپ کو نماز ود کانسیپٹس سمجھ آئے گی، ناٹ جسٹ کیونکہ نماز کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، بٹ آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ میمورائز کرتے ہیں. زیادہ تر تو ہم میمورائز ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں اس کا یہ مطلب، اس کا مطلب، اس کا مطلب اپنے ٹون میں اپنے ورڈز میں سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ میمورائز کرتے ہیں سو دا ہیومن سائیکی از دیٹ کہ اس کو ورڈ کو ریکال کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو ڈفرنس ان میمورائزنگ اینڈ کنسیپچوالائزنگ اٹ. یس. اور جب آپ اس میتھڈ سے چلتے ہیں تو آپ کی جو کنوینئنٹ ٹون ہے اردو اور انگلش، جب آپ اس میں ہوتے ہیں آپ کو ریلیٹ نہیں کرنا پڑتا. دین آپ جب ریسائٹ کرتے ہیں یا امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس ردم میں اس میننگ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو دماغ میں اسٹرائک کر رہی ہے، اور اتنی آسانی سے کر رہی ہے کہ آپ وہاں پہ کوڈنگ نہیں کر رہے کہ میں نے سبحانہ کا یاد کیا تھا. سو جب آپ اس فارمیٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو نیچرلی وہ ایک گو جو سا ملتا ہے وہ ڈرائیو آ جاتی ہے. اور اب سو فار ایگزامپل نماز کے لیے ہمیں لگتے ہیں 6 دن، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بعد چلے جائیں گے وہ جو 6 صورتوں پہ، وہ جو پیج تھا، اچھا 6 صورتوں میں جائیں گے جی. اور پھر اس کے بعد وی گو انٹو the rest of the but before that یوزر گائیڈ تو آپ کی day 1 پہ آ گئی. اچھا یوزر گائیڈ سے شروع کیا، پھر نماز میں اس کو، پھر آپ نے نماز پہ، نماز سے پھر آپ قرآن پہ آئے، پھر قرآن کے اس بیسکس کے بعد پھر آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. سو بیسیکلی جو ابھی تک کا ڈیزائن میں نے اپلوڈ رکھا ہوا ہے یہ آپ کو یوزر گائیڈ، صلاح اور قرآن کی 6 صورتوں پہ جو آخری میں سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. یہ پورا کا پورا کورس 1 مہینے کا ہے؟ یہ 1 مہینے کا. اور اگر مطلب میں چاہوں کہ میں وہ جو آپ نے 2-3 سال میں پوری کی پوری ایفرٹ کی ہے، لائک 95 یا 99% سمجھ آنے لگ جائے، تو اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا یوزنگ دیز ٹیکنیک؟ دیکھیں یہ ہر ایک کی بھی ایک انڈیویجول کیپیسٹی بھی ہے. آپ اگر کانٹینٹ کہیں تو میں آپ کو آج بھی دے دوں گا، بٹ دین اگین جس طرح میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ 40% کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، وچ مینس کہ یو آر جسٹ لیفٹ ود 60%. جہاں پہ کچھ آپ کو میننگس کرنے ہیں اور تھوڑی سی گرامر کو ٹچ کرنا ہے. اس کانٹینٹ کو میں ابھی ڈیجیٹل فارمیٹ پہ ڈال رہا ہوں، میرے پاس تو پڑا ہوا ہے جو میں نے خود سے لکھا ہے، ڈائریز پہ لکھا ہے. سو اس کو میں بھی کنورژن میں بھی ڈال رہا ہوں. سو ایٹ دا مومنٹ وٹ آئی ہیو ریڈیلی اویلیبل از دا 40% دیر. اف سم ون وانٹس می کہ جی مجھے وہ باقی کے لفظ بھی دے دیں، میرے پاس پڑے ہوئے. آپ نے پورا قرآن کر لیا ٹرانسلیٹ؟ نہیں، میں نے جو خود سے ٹرانسلیشن پڑھی ہے میں نے کوئی 5-6 دفعہ پڑھ لی. بٹ میں آپ سے جو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ کیا میں اس کو آج دوبارہ پڑھوں تو میں اس کو تمام کو کنیکٹ کر لیتا ہوں. یہ وہ جرنی ہے جس کو میں چلا رہا ہوں. اور میں نے سپاروں کا وائس شروع کرتا ہوں پھر صورتوں وائس پکڑ لیتا ہوں، موٹی موٹی صورتیں جو بھی ہے. سو میں نے یہ جرنی کی ہوئی ہے. بٹ پوائنٹ اگین، ہاؤ مینی ٹائمز آئی ہیو ریڈ اٹ؟ مینی ٹائمز. بٹ شوڈ آئی بی ایبل ٹو ریکال اٹ جب میں نئی صورت دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں گا؟ یہ وہ ایفرٹ ہے جس کو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن اگلی اسٹیج کے لیے جہاں پہ میں اگلی گرامر کی ڈیپتھ کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوں. ایٹ دا مومنٹ میں اگر کوئی بھی آیت دیکھتا ہوں تو میں اس میں سے آپ کو ورڈ بائی ورڈ نکال کے بتا دیتا ہوں کہ ہاں جی یہ ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اگر امام کوئی صورت دوسری پڑھتا ہے جو 6 کے علاوہ ہے، سو مجھے معلوم ہے کہ جی امام صاحب ابھی جو صورت پڑھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں ہے، کیا چیز کہہ رہی ہے، ورڈ بائی ورڈ کا مطلب کیا ہے. سو یہ وہ سیٹسفیکشن تھی. اس پہ مجھے ایک شعر تھا جو بڑا انسپائرڈ کیا کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی یہ پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. سو دیٹ اپیلز یو کہ آپ پیچھے تو کھڑے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، یا آپ اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح ایک بندہ جس کو ایک لینگویج بیریئر ہے کہ جی میں نے ایک کام کی ایکٹیویٹی کی واپس آ گئے، ٹھیک ہے ثواب کی چیز ہے، نماز فرض ہے، بٹ اگر کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ کو سمجھ میں بھی آنا لگ جائے. دیٹ
inculcates the true meaning then. اور پھر آپ اس ٹریک کے لیے آپ کو بڑی آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اینڈ ٹو اینڈ جو جرنی ہے کہ جب یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کھڑے ہیں اور ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے رفلی کتنا, مطلب 2-3 مہینے, 6 مہینے, سال, کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں جس طرح میں آپ سے بتا رہا ہوں, جب آپ مسجد میں جاتے ہیں خود نماز پڑھتے ہیں تو آپ کون سی بڑی بڑی صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ آخر میں سے 29ویں سپارے میں سے 30ویں سپارے میں سے موسٹلی صورتیں پڑھ رہے ہیں. سو موسٹلی جو میرا ڈیزائن ہے جس میں آپ کو میں مہینے کا بتا رہا ہوں, آپ اپنی بیسکس پہ چل پڑے. another month would take you where جہاں پہ آپ 29 اور 30ویں سپارے کی تمام صورتوں کو سمجھ سکتے ہوں گے. سو جرنی جو سی بڑی میں نے اسٹیج وائز کی ہوئی ہے, لیئر وائز کی ہوئی ہے. آپ ایک دم سے جائیں اور ایک سمندر میں آپ کو سوئمنگ کرنا نہ آئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو کنارے سے لے کے چلتا ہوں, پھر آپ کو ڈیپتھ میں لے کے جاتا ہوں, پھر اور آگے لے کے چلتا ہوں. آپ کی کیپیسٹی ہو جاتی ہے کہ میں اس ڈیپتھ آپ جا سکتے ہیں. ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی ہے نا, میں نے آپ کا پیج بھی دیکھا ہے اور میرا پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک وہ امیجز ریلیٹیبل ہیں, سمجھ بھی آ رہی ہے اور دیکھ کے دل بھی کرتا ہے کہ یار دس از دا تھنگ, اس پہ ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں. بٹ مے بی می بینگ لیزی کارپوریٹ گائے میں اس کو اس طرح سے پھر بھی اتنا ہی زیادہ ایفرٹ نہیں ڈال پاؤں گا جس طرح آپ سے مل کے مجھے نظر آ رہا ہے, جس طرح آپ نے مجھے یہ اتنی اور یہ باقی ایگزامپلس دیے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس کو اسٹرکچر کیا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو کانٹینٹ اگر ہو یا کہیں پہ آپ وائٹ بورڈ پہ اگر اس کو سمجھائیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ میں اس سے زیادہ ریلیٹ کروں گا اور شاید زیادہ جلدی وہ سیکھا جا سکتا ہے. تو 15-15 منٹ کی اگر آپ نے جس طرح نماز کا بتایا کہ 6 ہیں تو اسینشلی یہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے اور پوڈ کاسٹ تو ہماری 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, آئی ایگری ود یو. کیونکہ جو کورس کانٹینٹ ہے جب آپ کسی کو انفو میں یا سلائڈ میں دیتے ہیں تو اس کی اپنے انٹرسٹ اور اپنی کمپریہنشن سے وہ اس کو پرسیو کرتا ہے. جو لیکچر ہے یا ویڈیو اسپیس ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اینڈ فیکٹ میسج ڈلیوری کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ویڈیو اسپیس ہے یا لیکچرز ہیں دیٹ از دا بیسٹ ایز اے جرنی. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا سو آئی ہیڈ اے کانٹینٹ, آئی ٹرائی ٹو سمپلیفائی اٹ, آئی ٹرائی ٹو پبلش اٹ. ایز اے جرنی جو میں ایک ایفرٹ کر رہا ہوں یہی کہ آن لائن اسپیس میں ایونٹس کے اوپر یا لیکچرز کے تھرو اس کو کمیونیکیٹ کروں. سو ایک آدھ کیمپس سے میرے پاس ایک ایکسچینج ہوا ہو وانٹیڈ شوڈ دیئر انٹرسٹ کہ وہ وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس کو گریب کریں. ایک آدھ کلاس میں نے پہلے بھی لی ہے. سو جو مجھے خود بھی پرسیو ہوا ہے کہ جو میں ویڈیو جو ایک لیکچرز میں کسی کلاس میں دے رہا ہوتا ہوں اس کے جو ریفلیکشنز ہیں ایز این آؤٹ کم اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹ از مچ مور دین سمپلی پوسٹنگ دا سلائڈز اور انفارمیشن. although I try کہ اس کے اندر انفوگرافکس یا کوئی ایسی چیزیں آ جائیں جو بندہ ریلیٹ کر سکتا ہو, بٹ دین there is no alternate for the video lecture. So we can expect that coming soon. Inshallah, that's a part of my journey and then there are more that I have pipeline. But ایک سول ایفرٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. سو میں نے اس کو اسٹیج وائز کیا ہوا. سو the next that is coming is the lectures. کس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو؟ To be honest مجھے بھی اس کے لمٹس کا نہیں معلوم. میں اپنی ایفرٹ کا بتاتا ہوں کہ میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ایفرٹ یہ ہے کہ ایون 10% یا 1% بھی اگر کوئی اپیل ہو جائے وہ ماس جو یہ پڑھ رہی ہے سو دیٹ وڈ بی مائی سکسیس. سو مائی ایفرٹ از دیٹ کہ آئی ایڈ ٹو دیٹ ویلیو ایوری ڈے. میں نے ایک اپنا آور مختص کیا ہوا ہے ریگارڈلیس کہ میں کتنا بیزی ہوں کتنا نہیں ہوں. میں سیکریفائس کرتا ہوں اس ٹائم کو کہ میں نے وہ دینا ہے. اگر رات کو بھی بیٹھ کے دینا میں دیتا ہوں, بٹ دین میں نے اپنے لیے وہ جرنی کے لیے ایک مینڈیٹری اسپیس کر دی ہے تاکہ آئی شوڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا لسنرز ہو آر ویٹنگ فار دیٹ انفارمیشن ایوری ڈے. سو وہ اس دن ان کو بغیر کانٹینٹ کے نہ جائیں. سو میں وہ کر رہا ہوتا ہوں. لیکچر از سم تھنگ دیٹ آئی پرسنلی ڈیزائر, آئی ایم گڈ ایٹ دیٹ. اور دوسرا اگین اس کا جو آؤٹ کم ہے پرسیپشن کا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. سو دس از نیکسٹ ان لائن. چلیں جی, وی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں آگے آسانیاں بھی کرے اور اینی وے دیٹ وی کین کنٹریبیوٹ وی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ جرنی. اور اگر آپ لوگوں نے بھی یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو آئی ایم شیور یو گیز کین آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ ریلیٹ ٹو دیٹ. آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو کانٹینٹ یہ کیسا لگا اور آپ کس طرح سے اس جرنی کا حصہ خود بھی بننا چاہتے ہیں یا ہمیں اس کے
حصہ بننے میں دیکھنا چاہتے ہیں, سو دیٹ وی کین آلسو مے بی اسٹرکچر اور کیا آئیڈیاز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں, وی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. تو تھینک یو ویری مچ سر. Thank you for calling me, and I would share you the details so that کہ اگر کوئی comments میں اس چیز پہ جا کے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو they can openly go upon and maybe download the details. تھینک یو جی. Thank you so again. شکریہ. اللہ حافظ.